اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز عشاء کے بعد درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، آج آپ کے سامنے سورہ زلزال کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور پھر اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو انتہائی شدت کے ساتھ میں جب ہلا دیا جائے گا، زمین کو جب شدت کے ساتھ میں جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال پھینکے گی۔ زمین کے اندر بہت سارے بوجھ ہیں، خزانے ہیں، مردے ہیں، سب کو باہر نکال پھینکے گی۔ اسی ہوگا زمین اپنے بوجھ کو نکال پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ارے اس کو کیا ہو گیا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب کا اس کو اس بات کا حکم ہوگا کہ وہ بیان کرے، اس لیے کہ تمہارے رب کا اس کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہوگا، بیان کرنے کا حکم ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف گروہ میں، مختلف ٹولیوں میں قبروں سے اٹھیں گے، نکالے جائیں گے۔ لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس شخص نے ذرہ برابر بھی خیر کے کام کیے ہوں گے، نیکی کے کام کیے ہوں گے، وہ بھی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس شخص نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا، برائی کا کام کیا ہوگا، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ تو اس سورت کا ترجمہ ہوا۔ اس سورت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سورت کے تعلق سے جاننا چاہیے یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو اس میں اختلاف ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ بس اتنا اس کو جاننے کی کوشش کی جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ سورت زیادہ تر اقوال کے مطابق مدنی ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کو مدنی سورت میں شامل کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کے مضمون کے اندر جو مضامین ہیں، جو چیزیں پیش کی گئی ہیں، وہ مکہ سے متعلق ہیں، اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کو مکی بھی کہا ہے، لیکن فی نفسی قرآن کے مطابق اور
زیادہ تر اقوال کے مطابق یہ سورت مدنی ہے۔ سورت کا نام سورہ زلزال ہے اور اس سورت کے پہلے ہی لفظ سے اس کو اخذ کیا گیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، لفظ زلزال سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بھونچال کے، ہلنے کے، ہلانے کے، یعنی کہ زمین کے اندر جو بھونچال آتا ہے جس کو آپ زلزلہ بولتے ہیں، ہل جاتا ہے انسان، زمین کے اوپر کی تمام کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں وہ ہلنے لگتی ہیں، بھونچال اس میں آ جاتا ہے، تو وہی چیز یہاں پر لی گئی ہے، گویا کہ قیامت کا بھیانک منظر یہاں پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز کہ یہ سورت مدنی ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے 93 نمبر پر آتی ہے، 93۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت 93 نمبر پر ہے، اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے، مصحف کے اعتبار سے یہ سورت 99 نمبر پر ہے، 30ویں پارے کی یہ سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 8 آیتیں ہیں اور جو حروف ہیں اس کے اندر وہ 185 ہیں، 185 حروف پر یہ مشتمل ہے۔ اس سورت کے اندر 3 مرکزی مضمون ہیں، 3 چیزوں کو پیش کیا گیا ہے اس سورت کے اندر، وہ 3 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ قیامت کی شرائط، یعنی قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کی جو شرطیں ہیں اس چیز کو پیش کیا گیا ہے۔ دوسرے، قیامت میں انسانی اعمال کے اوپر زمین کی گواہی، اس چیز کو پیش کیا گیا ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، زمین اپنی گواہی پیش کرے گی۔ اور تیسرے جو اس کا اہم کردار ہے کہ اچھوں نے اگر نیکی کی ہے، بروں نے اگر برائی کی ہے، اس کو تقسیم کرتے ہوئے اس عمل کو یعنی نام اعمال کی شکل میں یا دوسری تمام شکلوں میں اس کو پیش کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر انسان نے اس دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اس کا عمل بھی اس کے سامنے ہوگا، اور اگر برائی کی ہے تو برائی کا پھل بھی اس کے سامنے ہوگا۔ لہٰذا اچھے اور برے، نیک اور بد کے اعتبار سے تیسری کیٹیگری کی گئی، تو یہ اس کے مرکزی مضمون ہے۔ اب اس کو ہم آیت کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں پیش کی گئی ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اور آگے بڑھیں، اس کا شان نزول بھی آپ کو بتا دیں۔ شان نزول میں یہ کہتے ہیں کہ 2 شخص تھے، اور ان 2 شخصوں میں ایک نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی تھوڑا بہت کسی کو صدقہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تھوڑا بہت صدقہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرے نے کہا چھوٹا موٹا گناہ کرنے پر کوئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹا موٹا گناہ کرنے پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ اسی پر یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی آپ کھجور کے اوپر ایک چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے اس کو بھی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اس کا بھی پھل ملے گا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے موٹے صدقے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح اگر آپ نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے، یعنی کہ رائی کے دانے کے برابر بھی آپ نے گناہ کیا ہے تو اس کی جزا اور سزا بھی مرتب ہوگی۔ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ چھوٹے گناہوں پر کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی؟ اسی پر یہ بتایا گیا۔ یہ شان نزول تھا اس کا، جس کے اوپر یہ پوری آیت، یہ پوری سورت نازل ہوئی۔ اب اس کو قرآن کی آیت اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ قیامت کا بھیانک منظر ہے، یعنی کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی جو ہے، جو علامت بتائی جا رہی ہے اشراط الساعہ، یعنی کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، جو شرائط ہیں وہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ زمین کے اندر بھونچال آ جائے گا، زمین ہلنے لگے گی، زمین کے اوپر ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے وہ بالکل روئی کے گالے کے مانند اڑنے اور پھرنے لگے گی، یعنی کہ بالکل اپنی جگہ سے ڈگمگا جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں بھونچال، شدت کا بھونچال آ جائے،
ہلنے لگے، اور یہ ہلنا ہلکا پھلکا نہیں ہوگا، یہ ہلنا ایسا ہوگا، آپ دیکھتے ہیں کہ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کا اگر زلزلہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ اگر یعنی 1 پوائنٹ کر کے کچھ آ جاتا ہے تو بلڈنگیں گر جاتی ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنے ایسے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو وہی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت پورے طور پر ہلا کر رکھ دے گا، اور شدت کے ساتھ میں، سختی کے ساتھ میں، یہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس نے تاکید پیدا کر، جب زمین سختی کے ساتھ میں ہلا دی جائے گی، اس کو پورے طور پر بھونچال کی شکل دے دی جائے گی، تو پھر انسان کیا، انسان کی تمام عمارتیں کیا، کوئی چیز پھر بچے گا نہیں۔ تو قیامت کی نشانی میں سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگا کہ پوری کی پوری کائنات کے اندر جو ہے ایک بھونچال پیدا ہوگا، اور اس بھونچال کی بنیاد پر انسان ٹھہر نہیں پائے گا، بڑی بڑی عمارتیں بالکل گر کر نیست و نابود ہو جائیں گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور پھر وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے بوجھ کو نکال پھینکے گی۔ گویا کہ یہاں پر سور پھونکنے کی بات ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو قیامت میں اور قیامت کی نشانیوں میں جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو پوری کی پوری زمین ہل کر کھڑی ہو جائے گی، اور زمین کے اندر کے جو خزانے ہیں وہ نکل کر باہر آ جائیں گے۔ زمین میں معدنیات ہے، سونا چاندی ہے، بے شمار زمین کے اندر خزانے، سارے کے سارے باہر پھینک دے گی زمین۔ انسان جب ان خزانوں کو دیکھے گا سر پکڑ کر بیٹھ جائے، ارے یہ کیا ہے، اتنے خزانے زمین کے اندر ہیں۔ تو زمین اپنے خزانوں کو بالکل پھینک دے گی، اور یہیں کے یہیں دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، اسی میں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کے اندر دوسرا لفظ کے معنی یہ ہے کہ زمین اپنے مردوں کو نکال پھینکے گی۔ زمین کے اندر ہی تو ہیں مردے، جس طریقے سے معدنیات، سونا چاندی، تیل تانبا، ساری چیزیں زمین کے اندر ہیں، اسی طرح زمین نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے اندر مدفون کر رکھا ہے، دفن کر رکھا ہے، اس کو بھی وہ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو جو بھی اس کے اندر ہے سب کو باہر کر دے گی۔ گویا کہ جتنے مردے ہیں وہ سب کے سب جی اٹھیں گے، پھر سے یعنی زمین سے باہر آ جائیں گے۔ یہ دراصل اس لیے کہا گیا، مکہ کے لوگ جو تھے وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، خستہ ہو جائیں گے، پھر ہم کیسے جیوت ہوں گے۔ تو اسی کو بتایا کہ زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو زمین جب باہر نکالے گی تو خود بخود مردے بھی جو ہیں وہ بھی باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس وقت جب انسان یہ چیزیں دیکھے گا ہکا بکا رہ جائے گا، تو وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا رے یہ کیا ہو رہا ہے زمین کو، زمین اپنا سنتولن کیوں کھو کر بیٹھ گئی ہے، وہ اپنی جگہ کیوں نہیں ٹھہر رہی ہے، جب دیکھو کبھی یہاں ڈاما ڈول ہو رہی ہے، کبھی یہاں ہل رہی ہے، اور پھر اندر جتنے خزانے سب باہر پھینکے جا رہے ہیں، انسان سمجھ نہیں پائے گا۔ اور خاص طور سے وقال الانسان ما لها سے مراد کافر لوگ ہیں۔ ایمان والے مومن اپنے ایمان کی بنیاد پر اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کا منظر شروع ہو چکا ہے، اس دنیا کو اب ختم ہونا ہے، ہر انسان کو ختم ہونا ہے، پوری دنیا کو فنا ہونا ہے۔ اس بنیاد پر ان کا ایمان جو اس چیز کو ان کو سمجھا دے گا کہ اب قیامت ہے۔ لیکن کافر وہ ہکا بکا رہ جائیں گے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہتا پھرے گا ارے اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ آج اپنا سنتولن بگاڑ بیٹھی، زمین سے کہتے کفار۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔
زمین اپنی خبریں کیا بیان کرے گی؟ یہ ہے دوسرا اس کا ٹاپک، یعنی کہ انسان قیامت کے دن انسانی اعمال جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو یہ زمین گواہی دے گی۔ دوسرا، یومئذ، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، مطلب یہ ہے کہ زمین کو زبان دے دی جائے گی۔ زمین کے جس حصے پر جس نے جو عمل کیا ہے وہ حصہ بول دے گا۔ نیک عمل کیا وہ بولے گا، اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں بھی جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ زمین کے حصے گواہی دیں گے۔ اگر برائی کی ہے، کوئی غلط کام کیا ہے تو بھی یہ بتائیں گے، گواہی دیں گے، اور اگر اچھائی کی ہے تو بھی یہ ہر چیز بتائیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارا، اس دن زمین جو ہے اپنی خبریں بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَ، اس لیے کہ تمہارے رب کا اس کو یہ حکم ہوگا کہ وہ بیان کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی نے کسی کو مار دیا، دیکھا نہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، سامان لوٹ لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں نہ جانے کون کیا کیا کرتا ہے، دیکھ ہی نہیں رہا ہے کوئی۔ ارے جس دھرتی پر تم لوگ یہ کام کر رہے ہو، یہی دھرتی، یہی زمین کل تمہارے خلاف گواہی دی، تب کیا کرو؟ بِأَنَّ رَبَّكَ، جس طریقے سے انسان کی زبان کو قیامت کے دن روک دیا جائے گا، خاموش کر دیا جائے گا، اور انسان کے دوسرے تمام اعضاء کو زبان عطا کر دی جائے گی، ہاتھوں کو زبان، یہ انگلیوں کو زبان، ہر چیز کو۔ اب یہ چیزیں بولیں گی بھائی ہم سے یہ کام ہوا، زبان نہیں بولے گی۔ انسان کہے گا میں نے تو کیا ہی نہیں، اس کو بند کر کے کہا جائے گا تم نے کیا، یہ سارے ہاتھ پیر منہ سب بولیں گے۔ اسی طریقے سے جس جگہ کیا گیا ہے اگر انسان تب بھی اس کو جھٹلائے تو وہ جگہ گواہی دے گی۔ اب اس سے بڑھ کر کتنی بھیانک قیامت کی علامتیں یہاں پر ہے، اور کیا ہو سکتی ہیں انسان کی سمجھنے کی۔ اور پھر کہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروہ میں اٹھائے جائیں گے، واپس کیے جائیں گے، مطلب قبروں سے نکالے جائیں گے مختلف ٹولیوں میں، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے۔ یعنی کہ کیٹیگری ہوگی، اچھوں کی الگ ہوگی، بروں کی الگ ہوگی۔ جو جنتی ہوں گے وہ سفید رنگ میں ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے وہ کالے ہوں گے، جو عقائد کے اعتبار سے الجھے ہوں گے وہ ان کا معاملہ اٹکا ہوگا۔ ہر اعتبار سے لوگ الگ الگ کیٹیگری میں اٹھیں گے، اشتاتا، اس کیٹیگری کے اعتبار سے لوگ متفرق ہوں گے، الگ الگ ہوں گے، اور انہوں نے جیسا عمل کیا ہوگا وہ ان کے سامنے ہوگا کہ بھائی یہ کام تم کرتے تھے۔ اب جو اگر وہ کام صحیح تھا تو وہاں پر لکھا ہوا جائے گا، اگر غلط تھا تو وہ بھی سامنے ہوگا۔ لیروا اعمالہم، کہ اس دن لوگ نکالے جائیں گے، یعنی کہ مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروہ کی شکل میں قبروں سے نکالے جائیں گے، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں کہ انہوں نے کیا کیا عمل کیا۔ اب اگر مثال کے طور پہ دین کی اشاعت کی، دین کے تعلق سے آپ سرگرم رہے اور خیرات کی، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں۔ آپ نے کسی سے جھگڑا کیا، آپ نے کسی کے ساتھ میں برا کیا، کوئی کام کیا، جیسا بھی کیا، سب آپ کے سامنے ہوگا۔ اس کے تعلق سے بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے ہوگا، اتنے لوگ ہیں، اتنے سال۔ تو آج کے وقت میں اس کو سمجھنا بالکل آسان ہے کہ ایک چھوٹی سی چپ کے اندر ہزاروں کروڑوں لوگوں کا ڈیٹا جو ہے آپ سیو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے لیے ہر انسان کا ڈیٹا سیو کرنا کیا مشکل بات ہے۔
ایک کلک کے ذریعے ساری معلومات انسان کی آج کے وقت میں انٹرنیٹ کے ذریعے انسان حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید ہی نہیں ہے۔ جب انسان، ایک چھوٹا سا انسان یہ ساری چیزیں بنا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کے لیے کیا مشکل؟ بہت سے لوگوں نے اشکال کیا، تو اس کا جواب بالکل سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد جو کہا گیا وہ بھی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا۔ ذرہ برابر کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے روشن دان ہوتے ہیں، پہلے جیسے کھڑکیاں ہوتی تھی اس میں سوراخ کھلے رہتے تھے، سورج جب آتا تھا اور سورج کی لائٹیں جب پڑتی تھی تو اس کے اندر سے جب آپ دیکھتے تھے تو بالکل باریک باریک ایسا دھول کی شکل میں آپ کو کوئی چیز نظر آتی تھی۔ آج بھی اگر کہیں سے روشن دان سے دھوپ جا رہی ہو اور اس دھوپ کو آپ دیکھیں تو اس دھوپ کے اندر جو ہے ذرات نظر آتے ہیں، بہت ذرات، ذرہ اسی کو بولا گیا ہے۔ کتنا باریک ہوتا ہے سورج کی کرنیں جو روشن دان سے داخل ہوتی ہیں، اس کے اندر جو غبار کا باریک ذرہ ہوتا ہے، اس کو کہا گیا اگر اتنی سی بھی کسی نے نیکی کی ہے وہ اس کو بھی دیکھ لیں، بالکل آخری درجے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے کسی کے ساتھ میں کوئی بھی بھلائی کی ہے، یہ مت سوچئے کہ اب میرے 10 روپے دینے سے اس کا کیا بھلا ہوگا، میرا اس کو جو ہے راستہ بتانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ وَتُمِيتُ الْعَدَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، کسی شخص کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، قدم اٹھا کر مسجد تک چلنا بھی صدقہ ہے۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں صدقے میں شامل ہیں تو اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کا سہارا بن رہے ہیں، اگرچہ وہ بالکل معمولی چیز کے ساتھ ہے، تو اس پر بھی ثواب ہے۔ وہ شخص جو یہ کہہ رہا تھا اس پر کیا ملے گا مجھے، ایک سائل آیا تھا اور اس نے درخواست کی تھی، اس نے کہا تھوڑا بہت دینے سے کیا ہے، تو کہا نہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تجھے تیری پڑوسن بکری کا کھر ہدیہ کرے تو خوشی خوشی بخوشی اس کو تسلیم کر لینا، بخوشی، کیوں کہ اس نے محبت سے دیا ہے، اس سے محبت پیدا ہوگی، اس کی جتنی یعنی کہ مالیت کی تھی یا جو حیثیت تھی اس کے اعتبار سے اس نے دے دیا۔ اب حیثیت کے اعتبار سے انسان چاہے تھوڑا دے زیادہ دے، ہر چیز کا بدلہ اللہ کے یہاں فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے، اور اس کے علاوہ 700 گنا اس سے زیادہ جو دے بے شمار وہ الگ ہے۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا تو بالکل صاف لکھا ہے کہ 1 دو گے 10 لے لو، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے دیا، جس اخلاص کے ساتھ دیا، 700 گنا تک ملتا ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی، گناہ کیا، کوئی بھی جرم کیا، اور وہ یہ سوچ لے اس سے کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی نے اگر کسی کو چھیڑنے کے لیے اگر اس کی چپل یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دی، یہ بھی گناہ میں شامل، اگر اس کو تکلیف پہنچ رہی، مذاق میں بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ کسی نے کسی کو غلط نام سے پکار دیا اور اس کو برا لگا، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی نے کسی کا مال لے لیا اور اس کو تکلیف ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی نے کسی سے کوئی وعدہ لیا اور وہ پورا نہیں کیا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر آپ کی طرف سے شر ہے تو انسان اس کو بھی دیکھے گا، اور نامہ اعمال کی شکل میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اچھائیاں ہیں تو اس کے نامہ اعمال بھاری ہوگا، جنت میں جائے گا، اور اگر برائیاں ہیں نامہ اعمال کمزور ہوگا اور اس کی وجہ سے پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔